بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی میں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم میں اس شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے۔ میرے ساتھ یہاں پہ اتھارٹی کے باقی دونوں ممبر کمپلائنس ڈاکٹر خاور صاحب، ممبر فائنانس نوید صاحب، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیب فریکوینسی الوکیشن بورڈ طاہر صاحب ہیں، ہمارے ڈی جی لائسنسنگ ہیں، باقی ٹیم کے ممبرز ہیں پی ٹی اے کے۔ آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد تھا تھوڑا سا اسپیکٹرم آکشن کے بارے میں بتانا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسپیکٹرم آکشن ایک پلان تھا موبائل آپریٹرز کے لیے، اور اس کی پروگریس اور اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کچھ کوئریز ہوں گی، وہ جواب دے دیں گے کوئکلی، اور جو شاید آپ کے ذہن میں شبہات ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وہ جب ہم بات کر لیں گے تو کچھ تو ہم ایڈریس کر دیں گے، اور اگر پھر بھی ہو تو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ٹو آنسر دیم۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا ایک منڈے کو بھی انشاءاللہ ایک میڈیا بریف پلان تھا، آلریڈی شاید آپ تک بات پہنچی ہو۔ ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ منڈے کو آپ ہمیں جوائن کریں، جس میں جو لوگ آج ہمارے دوست آپ کے نہیں آ سکے کسی بھی وجہ سے، شارٹ نوٹس، ویدر اینڈ آل ادرز، انشاءاللہ منڈے کو ویل ہیو اے مور کمپریہنسو بریف ڈیٹیلز باقی بھی پی ٹی اے میٹرز کے بارے میں ادر دین آکشن، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو آپ کا گلہ رہتا ہے کہ پی ٹی اے والے میڈیا بریف کم کرتے ہیں، وہ وہاں پہ دور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میں اس پہ آکشن پہ بات کرنے سے پہلے، کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ آپ تک پہنچے ضرور، چاہے پریس ریلیز میں پہنچے، چاہے خرم علی مہران صاحب آپ کے آنسر جواب دیں، لیکن شاید جو آپ کا ہے کہ جی فزیکل انٹریکشن نہیں ہوتی تو اس لیے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈریس کر سکیں۔ اب میں آتا ہوں جی آکشن پروسیس کے بارے میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ لاسٹ اسپیکٹرم آکشن جو پاکستان میں ہوا تھا وہ 2017 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے موبائل سروسز کے لیے اسپیکٹرم جو کہ ریکوائرمنٹ ہے موبائل آپریٹرز کی، وہ آکشن نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد 2019 میں رینیول ہوا تھا لائسنسز کا 3 آپریٹرز کا، جس میں جیز ایکس وارد لائسنس، ٹیلینور اور زونگ شامل تھا۔ اور اس پروسیس میں صرف 1 منٹ کی بات کر دوں گا کہ آپ کے علم میں تھا کہ کچھ آپریٹرز کورٹ میں گئے لٹیگیشن میں کہ جی یہ پرائسنگ زیادہ ہے، ہمیں ہمارا لائسنس رینول انہی ٹرمز پہ ہونا چاہیے جس پہ ہمیں 2004 میں دیا گیا تھا، وہ $291 ملین میں تھا، 15 سال کے لیے تھا۔ تو 19 میں ان ٹرمز پہ ہونا کسی طرح سے بھی ہمارے خیال میں، اتھارٹی کے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ اس کو ریل ویلیو پہ بیس کر کے ہونا تھا، کیونکہ اگلے 15 سال کا لائسنس تھا، تو اکارڈنگلی اس کو 449 اور $477 ملین پہ ہوا۔ کورٹ میں گئے 2 آپریٹرز کی، آپ کے علم میں ہے کہ وہ کورٹ سے ڈسمس ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو تھی اپنا کنٹینشن اس سے ایگری نہیں کیا، اور تیسرے کا کیونکہ اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو تھا تو وہ بھی جاری ہے کورٹ پروسیڈنگ، بٹ انہوں نے جو ان کے ڈیوز تھے وہ سارے جمع کراتے رہے۔ یہ میں ساتھ ایکسپلین کر دوں، گورنمنٹ کو جو پیسے ملنے تھے وہ ٹائملی ملتے رہے۔ اب یہ اسپیکٹرم آپشن ضروری تھا۔ کووڈ کے سینیریو میں ایک ڈیمانڈ تھی آپریٹرز کی طرف سے کہ جی بہتر سروسز انٹرنیٹ ہر ایک کو چاہیے، اور اس کے لیے اسپیکٹرم بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس کانٹیکس میں یہ پلان کیا گیا۔ پروسیس یہ ہے کہ جی اسپیکٹرم سب سے پہلے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ جو کسٹوڈین ہے فریکوینسی کا، وہ اویلیبل کرتا ہے پی ٹی اے کو۔ پی ٹی اے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے ود ریکمنڈیشنز، فیڈرل گورنمنٹ پالیسی ڈائریکٹیو نکالتی ہے، وہ ریکمنڈیشن بنانے کے لیے ہم کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اور ڈیلیبریشن کر لے، اور اس کے بعد پالیسی ڈائریکٹیو کی بیس پر ایک انفارمیشن میمورینڈم نکالتا ہے پی ٹی اے کہ جی اب آکشن ہوگا، یہ اس کی ٹرمز ہوں گی، یہ آپ کے لائسنس کی ٹرمز ہوں گی، اور پھر آکشن پروسیس ہوتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ پورا پروسیس ہم نے فالو کیا، اور کنسلٹنٹ 11 لوگوں نے، جب ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے لیے بڈ کیا تھا یا اپنا ایڈورٹائز کیا، تو 11 کمپنی تھی جنہوں نے پی ٹی اے کو اپنی درخواستیں جمع کرائیں، آل انٹرنیشنل کنسلٹنٹس آف ریپیوٹ۔ ان کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایویلویشن کرنے کے بعد
جو تھا کنسلٹنسی کا جو کام تھا وہ فرنٹیئر اکنامکس کو دیا گیا۔ جنوری میں ان کو ہم نے یہ 13 جنوری کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا۔ انہوں نے مارکیٹ اسٹڈی کی، انہوں نے آپریٹرز کے ساتھ انٹریکشن کیا، تمام کے ساتھ۔ انہوں نے پی ٹی اے اور باقی اداروں، فیب، منسٹری آف آئی ٹی اور تمام انڈسٹری پلیئرز کے ساتھ ایکسٹینسو کنسلٹیشن کرنے کے بعد اپنی ریکمنڈیشنز پی ٹی اے کو دیں۔ پی ٹی اے نے ان ریکمنڈیشنز کو ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد منسٹری آف آئی ٹی کے بعد ہم گئے آکشن ایڈوائزری کمیٹی، ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی جس کو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے تھے۔ اس میں لا، کامرس کے ایڈوائزر، اپنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر آئی ٹی، سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری لا، پی ٹی اے، فیب اور کافی سارے ممبرز ہیں، آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں۔ سو 4 میٹنگز ہوئیں آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی، آج 5ویں تھی۔ یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد پالیسی ڈائریکٹیو نکلا جس میں بیس پرائس اور باقی ٹرمز گورنمنٹ نے بتائیں، اور اس کی بیس پہ پی ٹی اے نے آئی ایم پبلش کیا، اور آئی ایم کے بعد کل فائنل بڈ سبمیشن ڈیٹ تھی۔ بڈ سبمیشن کی آپ کو اتنا تو علم میں ہوگا یا اخباروں میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڈر آیا، اور وہ میں ڈیٹیل صرف آپ کو اس پہ سلائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27.8 میگا ہرٹز اسپیکٹرم تھا، 2 ڈفرینٹ بینڈز میں، 1800 میں اور 2100 میں۔ اس کے ساتھ میں صرف ایک چیز اور ہائی لائٹ کر دوں کہ جو ہمارے پاس جو انڈسٹری کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی تھی وہ تقریباً 6.4 میگا ہرٹز کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری ضرورت ہے، زیادہ یو فون کی طرف سے تھی، اور اس کے بعد جیز اور ٹیلی نور کی طرف سے تھی۔ سی ایم پاک نے کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں دی، انہوں نے کہا جب آپشن آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ سو 6.4 میگا ہرٹز ان 1800 ڈیمانڈ تھی۔ آکشن کے لیے ہم 27.8 میگا ہرٹز لائے، اس میں 12.8 تھا 1800 میں اور 15 میگا ہرٹز تھا 2100 میں۔ یہاں یہ سوال شاید آپ کریں گے جی ڈیمانڈ اتنی تھی تو آپ زیادہ کیوں لے کر آئے؟ میں ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ ایک کامن پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جی پی ٹی اے یا فیب یا گورنمنٹ آف پاکستان اسپیکٹرم کو ہولڈنگ کرتے ہیں، ترسا کے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا اسپیکٹرم مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تو کوئی اس کا، تو ہم نے یہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے اویلیبل اسپیکٹرم ٹیبل پہ رکھ دیا فار اینی ٹیکر ٹو کم اینڈ ٹیک اٹ، تاکہ جو اویلیبل ہے وہ رکھ دیا گیا ان دونوں بینڈز میں۔ اس کے علاوہ کوئی اسپیکٹرم ایسا نہیں تھا جو سبجوڈس نہ ہو، کچھ اسپیکٹرم ایسا جو سبجوڈس ہے، کورٹ کیسز ہیں، اس کے علاوہ ہم نے سارا اویلیبل کیا تاکہ جو لینا چاہتا ہے وہ لے، اور تمام کو اوپن، ٹرانسپیرنٹ، فیئر اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے۔ ہمارا کنسرن یا کہہ لیں کہ یہ نہیں تھا کہ جی بیچنا ضروری ہے، ہمارا یہ تھا کہ جی ہونا چاہیے، لینا چاہتے ہیں، اپنے ہر خریدار یا ہر آپریٹر اپنے کمرشل اور باقی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے وہ اپنا پلان کرتا ہے کہ میں نے کیا لینا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے علم میں ہے ہمارا، عامر وہ دکھا دیجیے گا جو لاسٹ اسپیکٹرم آپشن کی ہسٹری، ذرا ایک منٹ وہ پلیز دکھا دیں، میں صرف وہ بات کر جی 2004 میں پہلی مرتبہ اسپیکٹرم آپشن ہوتا ہے تو 2 آپریٹرز اسپیکٹرم لیتے ہیں، نئے لائسنس بھی اسی وقت ملتے ہیں، ٹیلی نور اور بھارت، اور $291 ملین پہ اس وقت دیا جاتا ہے 13.6 میگا ہرٹز اسپیکٹرم۔ جی کاپی دے دیں گے آپ کو، اس کا پرنٹ دے دیں گے۔ اسی طرح 2014 میں آپشن ہوتا ہے، مین آپشن جو 3G 4G سروسز کے لیے ہوا تھا وہ 2014 میں تھا، آپ کے علم میں ہے، اور اس میں ایک بلاک 10 میگا ہرٹز کا انسولڈ کیا تھا۔ اس کے بعد 2016 میں آپشن ہوتا ہے تو سنگل بڈر آتا ہے، ٹیلی نور 10 میگا ہرٹز خریدتا ہے، اور پھر 2017 میں آپشن ہوتا ہے جو کہ سنگل بڈر اگین جیز ہوتا ہے اور وہ 10 میگا ہرٹز خریدتا ہے۔ جی اب آ جائیں اس پہ بڈ پہ، جی پلیز بڈ والی سلائڈ پہ، جی نہیں بڈ پہ، بڈ والی سلائڈ پہ، اچھا جی جی آؤٹ کم دکھا دینا، ہاں جی اب آتا ہے جی آؤٹ کم جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی اس میں اس بڈ کل 9 تاریخ تھی جو لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف بڈ تھی، ہمارے پاس ایک بڈر آیا جس نے 9 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کے لیے بڈ کیا 1800 میں، وہ یو فون تھا، اور اس نے $31 ملین پر میگا ہرٹز کے حساب سے 9 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدا ہے، جس سے $279 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ایڈوانس ٹیکس 10% ہے، $279 ملین میں اس نے
50% اپ فرنٹ دے گا اور 50% ایز پر پالیسی ڈائریکٹیو ہر سال ایک 5 سال میں اسپریڈ ہوگی اس کی پیمنٹ. جو ہم اسپیکٹرم لے کر آئے 1800 میں اس کا 70.3% سیل ہوا ہے. جو ہماری میں نے آپ کو جس طرح ایکسپلین کیا کہ ایکسپیکٹیشن تھی یا ڈیمانڈ تھی اوریجنلی انڈسٹری کی وہ 6.4 کے قریب تھی, اس کے مقابلے میں 9 میگا ہرٹز پہ کا. آپ کے علم میں یہاں سے یہ بھی آ گیا کہ یو فون نے 2014 میں صرف 5 میگا ہرٹز لیا تھا, 16 اور 17 میں نہیں لیا تھا. سو آئی تھنک دیر واز اے نیڈ فار دیم ٹو بائی. ان کو یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی خاص طور پہ 4G سروسز بہتر دینے کے لیے, تو انہوں نے اس کے لیے کافی بڑے چنک کے لیے بٹ کیا ہے. ہاں جی آگے چلیے. نہیں اب وہ دکھا دیں جو کمپیریزن ہے جی پلیز. اچھا میں 2-3 چیزیں صرف بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جو پرسیپشنز ہیں, میں اب باقیوں پہ بھی بات کروں گا کوئکلی لیکن ساتھ ایکسپلین کر دوں. ایک یہ ہوگی کہ جی تھوڑا اسپیکٹرم بکا ہے, سارا نہیں بکا. تو یہ ہم نے اسپیکٹرم آکشن کی ہسٹری اپنے جو کنٹمپریری ملک ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, وہ بھی لگا دی کہ جی ہر آکشن میں کتنے پرسنٹ بکا ہے. کسی میں 33%, کسی میں 15%. انڈیا کا اگر آپ اوپر دیکھ لیں 41%, 37%, بنگلہ دیش 34% اور 100%. دوسرا آتا ہے جو کہ ایک پرسیپشن بڑی خاص آپ اخبار میں بھی دیکھیں گے یا آپریٹرس دیکھیں, ہمیں اس پہ ہمیں آپ کو ایک کلیئر پکچر دینی ہے. ہمارا کام یہ ہے آپ کو بالکل کینڈیڈ بتانا. یہ کہنا کہ جی پرائس زیادہ تھی تو اس لیے آپریٹر کم آئے ہیں. پرائس ڈٹرمن کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. کنسلٹنٹ نے بیس پرائس ڈٹرمن کی, وہ ریکمنڈیشنز آکشن ایڈوائزری کمیٹی میں گئیں, آکشن ایڈوائزری کمیٹی نے اپروو کی. پیمنٹ ٹرمز بھی آکشن ایڈوائزری کمیٹی نے اپروو کی, اس کے بعد ECC میں بھی گئیں, ECC نے اپروو کی اور پھر فیڈرل کیبنٹ نے اپروو کی. سو یہ جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد ہوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ PTA کو ایک دم خیال آیا کہ یار اس پہ ان سے اتنے پیسے لے لیے جائیں. جو میں دکھانا چاہ رہا تھا رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں سلائیڈ میں ہم نے کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ ایک میٹرکس ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جی پرائس 1800 میں پر میگا ہرٹز پر پاپولیشن, کیونکہ ہر ملک کی پاپولیشن کا فرق ہے نا, اس کے حساب سے پرائس کا بھی فرق آ جاتا. اگر میں یہ کہوں کہ جی بنگلہ دیش کی پاپولیشن اتنی ہے, پاکستان کی اتنی ہے, تو انٹرنیشنلی اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کمپیریزن ڈرا کرنے کے لیے. پاکستان کی اگر آپ پرائس دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اب کلیئرلی پتا ہے کہ یہ اٹ از اسٹل آن اے لوور سائڈ, اٹ از ناٹ آن اے ہائر سائڈ. 0.14 1800 کی اور 0.13 2100 کی. بنگلہ دیش 0.18 اور 0.17 ہے, انڈیا 0.26 0.28 ہے. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ کہ جی بالکل آپ کو پرائس پہ بڑا ہم نے کو بڑا اگریسو رکھا ہے, کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. اسپیکٹرم ہوگا تو سروسز ملیں گی لوگوں کو بہتر اور اس سے فلرش کرے گا. سو یہ ایک میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسری جو دو تین اور چیزیں ہیں, میں ان پہ آگے وہ سلائڈ دکھا دیجیے پلیز. جی نہیں جو ایشوز, ہاں جی بیس پرائس زیادہ ہے, اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا تھا. اور یہ بیس پرائس آج نہیں ہے, یہ بیس پرائس جس دن پالیسی ڈائریکٹیو نکلا اس دن سب کو پتا تھی کہ کیا ہے, اور پالیسی ڈائریکٹیو کے بعد IM اور یہ سارا. سو پیمنٹ ٹرمز بھی اس میں ڈیفائن ہو گئیں. اور پیمنٹ ٹرمز پہ یہ بھی ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ پیمنٹ ٹرمز پہ کیونکہ آپریٹرز کی کچھ کنسرنس تھیں, تو گورنمنٹ نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی, اس نے بھی ان پیمنٹ ٹرمز کو ریویو کیا, اپنی ریکمنڈیشنز دیں جو الٹیمیٹلی ECC میں گئیں اور ECC سے اپروو ہونے کے بعد کیبنٹ نے اپروو کی. اور یہ آج سے پہلے 2014 2016 2017 کے آکشن میں ایگزیکٹلی یہی پیمنٹ ٹرمز تھیں کہ 50% اپ فرنٹ ہوگا, 50% اسپریڈ اوور 5 ایئرز ہوگا, اور اس کا جو ہے یہ پروسیس ایگزیکٹلی انہوں نے اس کو مینٹین رکھا. اب دو اور باتیں کہ جی 2 یا 3 کے جی کچھ PTA نے شاید انفارمیشن میمورینڈم میں کوئی ہارش کنڈیشن لگا دی تھیں جس کی وجہ سے باقی 2 یا 3 آپریٹرز نہیں آئے. میں وہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی PTA نے کنڈیشنز لگائی ہیں اس لائسنس میں ود رسپیکٹ ٹو کوالٹی آف سروس, کوریج آبلیگیشن جو کہ ہر لائسنس میں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ ایسکرو پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. یہ کوالٹی آف سروس کی کنڈیشنز پہ ہم 2019 سے آپریٹرز کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور ہماری کوشش یہ ایز اے آپریٹر ایز اے ریگولیٹر کہ کوالٹی آف سروس کو بہتر کیا جائے. ہر ایک کی کنسرن ہے, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے. اگر میں آپریٹر ایک بینچ مارک آپ کے لائسنس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ 4G کے لیے 2 میگا بٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ دیں گے,
اور 3G کے لیے 256 کلو بیٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ دیں گے. تو میں آپریٹر کو جب بھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی میری تو لائسنس کنڈیشنز کے مطابق میں اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں, جو کہ آج کل کے حساب سے آؤٹ آف سنک ہو گئی ہوئی تھی, ٹھیک نہیں تھی, ان کو امپروو کرنا ضروری تھا. ہم نے یہ اوور نائٹ نہیں سوچا, ہم نے 2019 سے کنسلٹیشن شروع کی, ملٹیپل سیشنز کی آپریٹرز کے ساتھ, کنسلٹنٹ نے بھی ویریفائی کیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی 2 to 4 میگا بٹ پر سیکنڈ کریں گے آپ 2 سال میں, 2 سے 4 پہ جائیں گے 2 سال میں. اور 6 مہینے کا کوشچن اور دیا ان آپریٹرز کی ریکویسٹ پہ کہ جی 6 منتھس کا گریس پیریڈ دے دیں کہ اگر ہم 2 سال میں نہ جا سکے کسی جگہ پہ تو آپ ہمیں جرمانہ نہیں کریں گے. ہم نے کہا 6 مہینے فائن نہیں ہوگا, لیکن ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ اس کو کریکٹ کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. اسی طرح 3G کی سروسز پہ ہم نے کہا کہ جی 256 سے آپ 1 Mbps پہ جائیں گے, 2 سال میں جائیں گے, اور پھر وہی 6 منتھس کا گریس پیریڈ. سو یہ بڑا سوچ کے اس پہ کام کیا گیا. یہ ایسے نہیں ہے کہ آؤٹ آف ایک دم آگے IM میں, اور اس لیے آپریٹرز نے جنہوں نے نہیں حصہ لینا تھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ بڑی مشکل کنڈیشن میں ڈال دیا انہوں نے. میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کنسلٹیشن پروسیس ہم کر چکے تھے اس سے پہلے, کوالٹی آف سروس کنڈیشنز کو ریویو کرنے کا, اس کے لیے ہم آپریٹرز کی ریکمنڈیشن یہ آئی کہ جی آپ اس کو, کیونکہ ملٹیپل لائسنسز ہیں لوگوں کے پاس, کچھ 14 کا لائسنس ہے, کچھ 16 کا لائسنس ہے, 17 کا لائسنس ہے, یہ سب پہ اپلائی ہونی ہے, تو آپ اس کو ایسے کریں کہ اپنی ریگولیشن میں لیں. ہم نے ریگولیشن بنائی, کنسلٹیشن کی, نوٹیفائی کر دی. یہ نوٹیفیکیشن اس میں بھی شامل ہے, یہ ہماری ریگولیشن میں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی ایک دم آ گئی اور اس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھی کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہیں. ہمارا ایز اے ریگولیٹر ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہمیں کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. آپ سب کی یہ ہمارے سے توقع ہے کہ آپ ہمیں بہتر کوالٹی دیں گے, اور ہم نے اس پہ فوکس کرنے کے لیے ہم جب تک ایک لائسنس میں نہیں ہوگا اور ریگولیشن میں نہیں ہوگا تو ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں آپریٹر کو پوچھنے کے لیے. تو یہ اس کانٹیکس میں تھا. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جی آپ نے کوریج کی ریکوائرمنٹس بڑھا دی. کوریج سے مراد یہ ہے کہ جی کہاں کہاں پہ آپ نے جانا ہے, کتنی پاپولیشن کور کرنا ہے. اس سے پہلے جو 2014 کے لائسنس میں جو کنڈیشن تھیں یا 2004 میں, وہ بہت ریلیکسڈ تھیں. مثال کے طور پہ کوئی آپریٹر کسی تحصیل میں اگر ایک ٹاور لگا لے تو اس کی کوریج اس تحصیل کی مانی جاتی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب ہر جگہ ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ایکسٹینسو کنسلٹیشن کے بعد میں بتاؤں کہ اس پہ 40 سے زیادہ ہمارے سیشنز ہوئے ہیں کنسلٹیشن کے, 40 سے زیادہ, اور 2019 سے چل رہے ہیں. اور میں بالکل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپریٹرز نے 90% 95% اپنا کانفیڈنس شو کیا کہ جی ہم اس پہ مینیج کر سکتے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ ہر پروونس میں ہر سال آپ کی جو کرنٹ کوریج ہے جو بھی لیول ہے, اگر آپ نے آج بلوچستان میں 50% پاپولیشن کور کر رہے ہیں تو ہر سال آپ 3% بڑھائیں گے. ایوری ایئر ایوری آپریٹر ول انکریز 3% کوریج. تو یہ ہم نے اس میں شامل کیا, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے. جو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان, انٹرنیٹ فار آل, وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. باقی تو پک اینڈ چوز ہوگا نا کہ جی جہاں مجھے بزنس کیس اچھا لگے گا میں وہاں چلا جاؤں گا, اور جہاں اچھا نہیں لگے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا, تو وہ نہیں ہو سکتا. لاسٹ جو ایشو ہے جی جس پہ شاید آپ تک فیڈ بیک آئے گی, یا کہ جی کچھ پی ٹی اے نے ایک کنڈیشن شامل کر دی کہ ایسکرو اکاؤنٹ بنائیں گے آپریٹر, اور اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے پی ٹی اے اور کسی آپریٹر کے درمیان جس میں گورنمنٹ کی ریونیو انوالو ہے, تو ہم نے یہ لائسنس میں کہا کہ جی آپ ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولیں گے, اور جو ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے اس کا 50% اماؤنٹ یا بینک گارنٹی آپ اس ایسکرو میں جمع کرا دیں گے. کورٹ میں آپ ضرور جائیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کو پرسو کریں. اگر آپ جیت گئے تو آپ کے پیسے ود مارک اپ آپ کو مل جائیں گے, ورنہ گورنمنٹ کو ملیں گے. اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسی صورت میں بھی کوئی بیڈ ڈیٹس کریٹ نہ ہو جو کل کو پی ٹی اے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ریئلائز کرنا مشکل ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ لٹیگیشن پروسیس پہ ارجنسی ہوگی کہ یار اس کو ٹائملی ختم کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ لٹیگیشنس کو آپ سالوں لے کے چلتے رہیں. تو یہ اس کا ایم ہے, اس پرسپیکٹو میں کیا ہے. لاسٹ میں صرف ہائی لائٹ کر دوں کہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی جو کہ ہم نے آؤٹ آف دا بلو ایک دم لے کر آئے. میں نے کہیں پہ ہمارے کسی دوست نے یہ بھی لکھا کہ جی 31 کو پی ٹی اے نے ایک دم آئی ایم چینج کر دیا اور سخت کنڈیشن لے آئے. 31 آخری دن تھا پی ٹی اے کے پاس, انفارمیشن میمورینڈم میں کوئی بھی تبدیلی اگر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے تھے 31 اگست کو ایز پر دی اوریجنل انفارمیشن میمورینڈم. اور وہ کنسلٹیشن
جب آئی ایم پبلش ہو گیا اس کے بعد ایکسٹینسو کنسلٹیشن پھر بھی ہوئی آپریٹرز کے ساتھ, جہاں انہوں نے کہا کہ جی یہ پرابلم دیکھیں, تو کوئی کنڈیشن انہانس نہیں کی گئی, اس میں ان کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن ضرور دی گئی ہے, کوئی سم تھنگ, یہ سب چیزیں اس میں شامل تھیں پہلے آئی ایم میں بھی, کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ اب میں آتا ہوں جی اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. ایک آپریٹر جو کہ 4G میں تھوڑا سا لیک کر رہا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بڑا اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی 4G سروسز بہتر دے سکے گا لوگوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے سرٹنلی ہمارا جو اوور آل اویلیبلٹی اور کوالٹی پہ فرق پڑے گا, جو کہ ہمارا فوکس ہے, لوگوں کو بہتر فیسلٹیز ملیں گی. یہ بھی میں ہائی لائٹ کر دوں کہ شاید یہ پرسیپشن ہو کہ جی جنہوں نے سائن نہیں کیا ان پہ تو یہ کنڈیشن نہیں لگیں گی, تو جنہوں نے اسپیکٹرم نہیں خریدا ان پہ یہ کنڈیشن نہیں لگیں گی. یہ کنڈیشن جو کوالٹی کی ہیں وہ ہماری ریگولیشن میں ہے, تو وہ سب پہ اپلائی کریں گی. کوریج کنڈیشنز آپ کے علم میں ہے, جو میں نے بتایا کہ 2019 کے لائسنسز 2 آپریٹرز کے ہیں, 3 آپریٹرز کے ہیں, اس میں بھی یہ شامل ہوں گی. تو اس لیے ورچولی یہ سب پہ اپلائی ہوں گی. اور اس کی ریزنیبلنیس پہ اس سے زیادہ میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا کہ جو سب سے چھوٹا آپریٹر ہے ان ٹرمز آف مارکیٹ سائز, ان ٹرمز آف اسپیکٹرم اویلیبلٹی, جو کہ یو فون تھا آپ سب کے علم میں ہے, اگر وہ ان کنڈیشنز کو ریزنیبل سمجھ کے بڈ کر کے اسپیکٹرم خرید سکتا ہے $31 ملین, تو پھر اس میں ریزنیبلنیس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا تھا. اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچنز ہیں تو ہم آپ کا جواب ابھی دے سکتے ہیں, اور ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم منڈے کو آپ کے ساتھ ایک تھوڑے سے لارجر, جو ہم سب کو جتنے اویلیبل ہو سکتے ہیں دوست ان کو بلائیں گے, جو پی ٹی اے یا ٹیلی کام سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی سوالات ہیں آپ کے ایم شور ہوتے ہیں, کوالٹی پہ, فیک سمز پہ, پرائسنگ پہ, اور بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کا اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیں. تو یہ ہمارا پلان ہے جی. اب کویشچنز اگر کوئی ہیں تو میں جواب جی بتا. سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 تھے بنیادی طور پہ جنہوں نے انٹرسٹ انیشلی شو کیا تھا, وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بڈنگ میں نہیں ہوئی؟ اور جو آخری بات کی آپ نے کوالٹی آف سروسز کی, تو اگر کوئی اس کی کمپلائنس میں نہیں آئے گا تو پی ٹی اے کس طرح کا ایکشن جو ہے وہ دکھا؟ ٹھیک, میں پہلے دوسری بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. ہمارا طریقہ کار یہ ہے جی کہ ہم کوالٹی آف سروس سروے کرتے ہیں ہر کوارٹر میں. ہم ان سرویز کو اور ایکسٹینسو بنا رہے ہیں, اپنی ریچ بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ ہر جگہ پہنچیں, بجائے اس کے کہ سلیکٹڈ سٹیز میں سروے ہوا, سلیکٹڈ ٹاؤن میں ہوا اور ایک کلیئر آپ کو پکچر نہ ملی. سروے کرنے کے بعد ہم اس کی رپورٹ پبلش کرتے ہیں, جو میڈیا آپ سب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ آتی ہے. تمام آپریٹرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں یہ شارٹ فال نظر آئی ہے, آپ اس کو 15 دن کے اندر ریموو کر کے ہمیں دوبارہ بتا دیں. 15 ڈیز کے بعد اگر وہ کمپلائنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریموو کر لی, تو ہماری ٹیمز اس کو ویریفائی کرتی ہیں. اور اگر اس کے بعد اگر وہ ریموو نہیں کر سکے تو ہم شو کاز کرتے ہیں. شو کاز کا ٹائم ہے ان کے پاس 30 ڈیز کے اندر وہ ہمیں جواب دیتے ہیں, اتھارٹی اس کی ہیئرنگ کرتی ہے, اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے تو پھر جرمانہ ہوتا ہے. تو یہ پروسیس تو اس کا جو ہے نا جی یہ ہے, اور اس کو ہم اور ریگریسلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوالٹی پہ ہمارا اتھارٹی کا فوکس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی بہتر ہو, لوگوں کو بہتر سروسز ملیں. یہ پہلے نہ آنے کی وجوہات ملٹیپل ہو سکتی ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہی وجہ ہوگی, ہر ایک نے اپنا بزنس کیس دیکھنا ہے, اپنی انویسٹمنٹ اور اس پہ ریٹرن دیکھنا ہے. پاکستان ایک بائی اینڈ لارج بگ مارکیٹ, 105 ملین انٹرنیٹ یوزر ہیں, 190 ملین کے قریب ٹوٹل موبائل یوزر ہیں, وچ از اے ویری بگ مارکیٹ ہمارے خیال میں, اور اچھی مارکیٹ ہے. اسی لیے یہاں پہ 4 آپریٹر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک لو ریونیو مارکیٹ ہے, لو آرپو مارکیٹ ہے. ایوریج ریونیو پر یوزر 250, 210, 15, 230. ہائیسٹ آپریٹر کا پچھلا ابھی آپ نے شاید فالو کیا ہوگا 250 روپے پہ پہنچا ہے, اور لوسٹ کا تقریباً 200 روپے پہ ہے. تو یہ بزنس کیس کو دیکھتے ہیں. جو بڑے آپریٹر ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کون ہے, میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا, اس کے پاس شاید اتنا اسپیکٹرم ہے اس وقت کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی
کیونکہ اس نے وارد مرجر کے بعد بھی اس کے پاس اسپیکٹرم آیا, 17 میں بھی خریدا. اسی طرح شاید یہی وجہ ٹیلینور کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی ان کے اپنی ان کا بزنس کیس ہو سکتا ہے. آخر تک وہ انگیج ہیں تھے, کنسلٹیشن میں رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کی بڈنگ میں ان کی اپنی چوائس تھی. زونگ کے پاس شاید آپ کے علم میں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ اسپیکٹرم ایسا ہے جو کہ سب جوڈس ہے, کورٹ میں ہے, تو ان کی شاید یہ کنسیڈریشن بھی ہوگی کہ ابھی تو ہمارے پاس اتنا ہے, اور جب سب جوڈس کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہمارے پہ کمپلشن ہوگی ٹو بائی مور اسپیکٹرم. سو ہم وی کین میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم وی کین ٹیک اے ہارس ٹو دا واٹر, وی کانٹ میک دا ہارس ڈرنک, ٹھیک ہے نا. بٹ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اور رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اسپیکٹرم, ہم یہ کرٹیسزم کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جی اسپیکٹرم گورنمنٹ لاتی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. وی تھنک گورنمنٹ پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم اسپیکٹرم اویلیبل کریں گے. اف دیر آر بائرز گڈ, دے شوڈ ٹیک اٹ ایٹ اے فیئر پرائز, ایٹ اے فیئر پرائز. اگر نہیں ہے تو ان کی مرضی ہے, اٹ از دیئر چوائس. اور جہاں پہ ہمیں پاکستان کی مارکیٹ پہ کانفیڈنس ہے, ایز اے ریگولیٹر وی آر ویری کانفیڈنٹ, اٹس اے گڈ مارکیٹ, اٹ از گروئنگ ویری فاسٹ. ہم پچھلے 2 سال میں 20 ملین سبسکرائبر ایڈ کرتے رہے ہیں. 20 ملین کی تو کئی ملکوں کی مارکیٹ ہے ٹوٹل, اور اب الحمدللہ ڈیٹا مارکیٹ فلورش ہو رہی ہے, لوگ ڈیٹا مانگتے ہیں, انٹرنیٹ مانگتے ہیں. تو جو اس کا فیوچر کے بارے میں ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں. آپریٹرز بھی آپٹیمسٹک ہیں, تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. دے آر آل پرائیویٹ آپریٹرز, کوئی اسٹیٹ آپریٹر نہیں ہے اس طرح سے. سو اس میں وی شوڈ ہیو کانفیڈنس ان آر مارکیٹ, اینڈ ان شاء اللہ یو ول فائنڈ کہ جی ان شاء اللہ امپروو ہوں گی چیزیں. اور جی جی جاوید صاحب, جاوید ہی نا, سوری ڈان. جی اچھا جی 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 نہیں ایسے نہیں ہے. میں پہلی بات کا جواب دیتا ہوں نا. پہلے تو منسٹر صاحب نے یس, انہوں نے بھی میٹنگ کی, ہم نے بھی ملٹیپل میٹنگ کی. دیکھیں ہماری میٹنگ میں ہم ان کے کنسرنس کا جواب دے سکتے ہیں, ہم ان کی بات سن سکتے ہیں. اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی بات ریزنیبل ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, جو ڈیسیجنز ہیں وہ ٹھیک ہے. ریگولیٹر کا یہی کام ہے. ریگولیٹر کا کام کوئی بہت وہ پلیزنٹ نہیں ہے. مطلب ہے اگر ریگولیٹر سے سارے خوش ہیں تو یہ کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ ریگولیٹر بہت کمپلائنٹ ریگولیٹر بن جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں, فیئر رہیں, ٹرانسپیرنٹ رہیں, سب کے ساتھ ایک ہو. اب آتا ہے اس بات پہ جو آپ نے کی, منسٹر صاحب نے یس انہوں نے میٹنگ کی, میں نے بھی اٹینڈ کی, اور انہوں نے لوگوں کو یہی بتایا کہ جی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اسپیکٹرم نہیں ملتا, ہم نے اسپیکٹرم ٹیبل پہ رکھ دیا ہے, آپ خریدیں. اور گورنمنٹ نے یہ بھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں پچھلے 1 سال میں گورنمنٹ نے ملٹیپل فیسیلیٹیشنز دی ہیں ٹیلی کام سیکٹر کو. میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں, آپ کے علم میں بھی ہوگا, ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے 10% کیا اس بجٹ میں, اور کہا کہ اگلے سال 2% اور کم کریں گے. اس کا ریلیف کنزیومر کو بھی جائے گا, آپریٹر کو بھی جائے گا. ایف ای ڈی 17% سے 16% کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سم ٹیکس 250 روپیہ ہوتا تھا, وہ ختم کر دیا. میں کیلکولیٹ کر رہا تھا آج موٹا موٹا, اس کا صرف امپیکٹ تقریباً گورنمنٹ نے 24 ارب روپے کا سال کا لیا. میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایک آپریٹر اگر 10 میگا ہرٹز اسپیکٹرم اٹھاتا, موٹا $300 ملین دیتا کوئی بھی, جس طرح اپنا یو فون نے $279 ملین میں 10 یا 9 میگا ہرٹز اٹھایا ہے, لیا ہے. تو اس کو اگر آپ 15 سال پہ ڈیوائڈ کر لیں آج کے حساب سے, تو تقریباً ہر سال پہ اس کو تقریباً 4 ارب روپے کا امپیکٹ اس نے لیا ہے, اباؤٹ 4+ سم تھنگ کا ہوگا. اگر ایک آپریٹر, آپ یہ بھی کیلکولیٹ کر لیں, اگر اس کی 200-250 روپے ہی ریونیو پر یوزر ہے, ایوریج ریونیو پر یوزر پر منتھ ہوتا ہے, تو اس کو کتنے لاکھ کنزیومر ایڈ کرنے ہیں کہ وہ اتنا ریونیو جو کہ 4 ارب روپیہ یا 5 ارب روپیہ اس نے گورنمنٹ کو دینا ہے آن اکاؤنٹ آف فی, اسپیکٹرم فی اینڈ ادرس, تو وہ ریکور کر سکتا ہے. اور یقین کریں, آپ میتھس کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بڑا ایزیلی مینیجیبل ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری ڈیفیکلٹ کہ جی بہت ٹائٹ آپ نے ٹرمز رکھ دی ہیں. آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا, سمجھ آ جائے گا. 20 ملین کنزیومرز کو ایڈ کر لیں, اس پہ آپ سمپل
जो हम ऐड हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं, पिछले 2 साल से कंसेक्टिव आ रहे हैं। बाकी मार्केट शेयर आपके पास है, जायज़ के पास इस वक्त 68 मिलियन कंज्यूमर हैं। 68 मिलियन कंज्यूमर में अगर आप ये देखें कि पिछले साल उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 230 रुपये था, इस साल वो खुद कह रहे हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 250 रुपये हो गया है। तो 20 रुपये पर मंथ बड़ा पर कंज्यूमर, तो 68 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लें, उसको साल से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द नंबर्स। सो इट्स नॉट कि मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं है या कोई ऐसा चीज़ नहीं है। बाकी हर एक देख रहा है कि अच्छा आगे क्या होगा, 5G भी आएगा, शायद उसका भी स्पेक्ट्रम आएगा, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। हम उनके व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि मार्केट को इनेबल करें और उसके लिए स्पेक्ट्रम लाएं। ये एतराज़ नहीं हो कि स्पेक्ट्रम लाते ही नहीं है, या लाते हैं तो बहुत थोड़ा लाते हैं, ये एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी सॉरी। जैसे कि आजकल एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मीडिया डेवलपमेंट का जी, उसमें स्पेक्ट्रम PMD है जी। उसमें बात की जा रही है कि पीटीए के जो इख्तियार हैं वो भी वो अथॉरिटी के पास आएंगे और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट भी वो अथॉरिटी करेगी। तो आपसे कोई कंसल्टेशन की गई इस हवाले से? मेरा ख्याल है पहले तो मैं ये, जहाँ तक मैंने, आई एम श्योर हम सब के पास उतना ही इल्म है इसके बारे में, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो कि जी क्या कंटूर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम के इख्तियारात जाएंगे, नहीं है। मैं जो मेरी इल्म में है ऐसी चीज़ नहीं है। और कंसल्टेशन हमारे से व्यूज़ ज़रूर लिए गए हैं और हमने अपनी बड़ी कैंडिड इनपुट दी है, कैंडिड बड़ी उसमें कहा है कि जी हमारा ये ख्याल है कि इस तरह अगर आपने करना हो तो ये होना चाहिए। बट जो स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड है, ऐसी कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है कि जी उन्होंने कहा हो कि वो PMDA करेगा, जो मेरे इल्म में। बट उसका फाइनल शेप जब आएगी किसी स्टेज पे बिल की, तो आप सब देखेंगे, हम भी देखेंगे। और नहीं, हमारी इनपुट तो ये है कि एक प्रोसेस ऑलरेडी बड़ा एस्टेब्लिश्ड है, जिसको स्पेक्ट्रम चाहिए, चाहे वो पैमरा का लाइसेंसी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पैमरा का लाइसेंसी है तो पैमरा को अप्लाई करता है, पैमरा PTA को एप्लीकेशन भेजता है, PTA फैब में चला जाता है। फैब इज़ द बोर्ड जिसके पास स्पेक्ट्रम है, बोर्ड में पैमरा भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, और भी मेंबर है, तो वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है और उसको स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। इसमें उनको मेरा ख्याल है कोई एतराज़ नहीं है कि पैमरा के लाइसेंसीज को या जो रेडियो या बाकी लाइसेंसीज उनको स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। सो जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर है वो तो वैसे ही PTA के रेगुलेटर है, तो उस पर तो उन्होंने वैसे भी कभी नहीं कहा कि हमने उसको रेगुलेट करना है। सो ऐसा मेरा ख्याल है शायद कोई मिसपरसेप्शन हो, मे बी लेट्स सी कि वो रिमूव हो जाएगी आएगा। हाँ जी, नहीं हमारा इख्तियार वैसे सोशल मीडिया पर इख्तियार है कंटेंट रिमूवल तक, कंटेंट रिमूवल पेक्का के तहत आप इसको समझते हैं। उसमें ये बात ज़रूर होती है कि जी कुछ ऐसा कंटेंट है जो वेब TV और उससे रिलेटेड जो कि अब थ्रू सोशल मीडिया आ रहा है, कि क्योंकि वो पैमरा के शायद जो करंट उसका डोमेन है उससे मिलता जुलता है, तो उसको अगर कोई डीकॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत पेश आए तो देखा जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा ये नहीं है कि वो लॉज है ना, दोनों जी अपना गवर्न कर रहा है, पिका गवर्न कर रहा है या PTA हमें टेलीकॉम एक्ट गवर्न कर रहा है। सो उसके अंदर रहते हुए कोई ऐसी मेरे इल्म में नहीं कि कोई चीज़ उन्होंने सिग्निफिकेंटली, जब आएगा तो इसको फर्दर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आपसे जब पढ़ के ना उसके जी 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 सिंगल बिडर जो है आपको पेपरा की एग्जम्पशन लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पहली बात तो ये कि पेपरा ने सिंगल बिडर पे कभी ना नहीं किया। आपने बिड करनी है, सिंगल बिडर को आप अवॉर्ड कर सकते हैं पेपरा रूल्स में। मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अशरफ साहब बैठे हमारे ऑडिट जी। मैं थोड़ा सा जी देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता जी 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 तो जरूरी नहीं है कि आपकी बेस प्राइस से ऊपर भी जा सकते जा सकते बेस प्राइस तो ये है कि आप उससे नीचे नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं, देखें हमने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट की, हमने ये नहीं कहा कि एक आदमी बिड कर सकता है, एनीबॉडी कैन बिड। 4 ऑपरेटर्स थे, 5 कोई नया भी आ सकता है, अगर आपने पढ़ा हो तो हमने कहा जी नया भी आ सकता है और बिड कर सकता है। सो ऐसा नहीं है, इट्स अ ओपन प्रोसेस। स्पेक्ट्रम ऑक्शन में आप ग्लोबली कहीं पे भी उठा के देख लें, मैंने इसलिए आपको इंडिया की एग्जांपल दी है, बाकी मुल्कों की भी दी है, मल्टीपल टाइम्स ये होता है। पाकिस्तान में मैंने आपको 16-17 की एग्जांपल दे दी है कि सिंगल बिडर ने बिड किया है, स्पेक्ट्रम उसने लिया है। अगर हम ये नहीं देते लेट से, तो क्या करते, फिर री एडवर्टाइज करते, फिर अगले 3-4 साल महीने के लिए। इट इज़ बेटर कि जी जो एक बेस प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रीजनेबल प्राइस फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव,
इट इज़ नॉट कि जी हमने कोई बेस प्राइस से लो जाके किसी को अवॉर्ड कर दिया. सो वो जो इंटरेस्ट है वो हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट किया. बाकी पेपरा के तहत भी कोई इस पे वो नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं. जी प्लीज़. सर ये जैसे हम देख रहे हैं कि 16, 17, 21 का होता 14 में सिंगल बिल्डर्स आए और जो अगर उनको जरूरत नहीं है यूजर्स को सीएमएस को, तो अब जैसे थोड़ा सा बस मैं क्लियर ऐड करता हूँ. आप बीइंग अ रेगुलेटर आपके सामने तो सभी की कंसर्न समझिए, गवर्नमेंट के भी, इन्वेस्टर के भी और कंज्यूमर के भी. करेक्ट. हमारे लिए तो मेनली कंज्यूमर प्राइमरी है, जो हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट है हम लोग उस पर बेस करते हैं. ठीक. तो बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन माइंड कि अब ये अगर हर बार सिंगल बिल्डर ही आ रहा है तो क्या ये रेगुलेटर ने कोई एक चीज कोई रिपोर्ट बनाई है या वो बनाएंगे कि ये कोई पॉलिसी बिल्डिंग तो नहीं है, और अगर है तो आप लोग सीसीपी को कोई इंक्वायरी वगैरह भेजेंगे या क्या समथिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक नहीं हो रही है सीएमओस की. जो परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है तो मे बी दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल, और हर बार एक करके नया नया आ रहा है. तो इसे भी कोई जिसका क्या है कि दाल में काला वाला तो नहीं है. एग्रीड. यह आपका काम है जी. आप मीडिया वाले भाई हमारे जो है ना वो आइडेंटिफाई करें कि अगर है कोलिजन तो बताएं कि जी हो रही है कोई इस तरह की बातचीत है. लेकिन हमारा कोशिश ये रही है कि हम फेयर रहें. मैंने कहा वी कैन ब्रिंग द हॉर्स टू वाटर. ड्रिंक नहीं करा सकते लेकिन उसके लिए ना एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए और करते हैं. ये जो हमने कहा ना क्वालिटी ऑफ सर्विस कंडीशन बढ़ानी है, ये भी एक कंडीशन है. ये भी एक वो है, कह लें कि एक एलिमेंट है उनको इस पे लाने का कि भाई अब वो नहीं चलेगा जो पहले होता रहा है. यू हैव टू प्रोवाइड दिस क्वालिटी. नाउ इट इज़ देयर डिस्क्रिशन. एक ऑपरेटर के पास क्या चॉइस होती है जब आप उसको ये कहते हैं कि आपने ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, और उसमें जहाँ पे उसको कंजेशन नज़र आएगी या तो वो स्पेक्ट्रम और ख़रीदेगा या रोल आउट बढ़ाएगा, साइटें बढ़ाएगा, और उसका वो मैथमेटिक्स करता है अपनी खुद कि अच्छा यार साइट पे कितना पैसा लगता है, स्पेक्ट्रम पे कितना पैसा लगता है. वो राइट उसका है, वो इन्वेस्टर है, उसको हम उस तरफ नहीं. बट वी विल ट्राई एंड क्रिएट दैट रिक्वायरमेंट जो आपने कहा ना, वो ड्राइव उस तरफ लेके जाएंगे बाय रेजिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस कंडीशन, इंश्योरिंग दे मीट दोज क्वालिटीज बाय डूइंग एक्सटेंसिव सर्वेस एंड पेनलाइजिंग इफ दे आर नॉट मीटिंग. नो थ्रेट. पेनलाइज करना हमें कभी भी शौक नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहा और उस प्रोसेस के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर मजबूरी बन जाती है एज रेगुलेटर, और हमें करना चाहिए. और कवरेज ऑब्लिगेशन बढ़ाएं, कवरेज ऑब्लिगेशन, ताकि पॉपुलेशन को ज़्यादातर को एक्सेस मिले. तो ये हम इस पे बड़े माइंडफुल हैं और इस पे काम कर रहे हैं. दुनिया में बहुत से स्पेक्ट्रम ऐसे भी हैं जो कि मुफ्त दिए जाते हैं. जी यहाँ पे भी दिए जाते हैं. तो फ्री बैंड बहुत सारा है. जो है वो फी लेके नहीं पाकिस्तान में फ्री बैंड है जी. आईएसएम बैंड कंप्लीट फ्री. बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस के लिए हमने फ्रेमवर्क दिया है और कहा फ्री बैंड है, आप इस्तेमाल करें. ये जो हम दे रहे हैं ये कब ये कहीं पे भी फ्री नहीं है. ये जब आप मेरे से जब हम अमीर हो जाएंगे मुल्क के तौर पे तो इंशाल्लाह और होंगे इंशाल्लाह. मैंने कहा ना मेरे पास भी तकरीबन उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी आपके पास है. विद रिस्पेक्ट टू, देखें जिस दिन हम एक क्लियर बिल को देख लेंगे ना, मैं और आप सब उस पोजीशन में होंगे कि उस पर कमेंट कर सकें. ठीक बात है ना. मतलब आपको लॉ बिल एक्ट पता होगा तो हम कहेंगे कि इस पे ये कमेंट्स हम कर सकते हैं. लेकिन किस तरह की डिबेट है? डिबेट इतनी पूरा मुल्क कर रहे हैं और बिल आई कोई वो मांगे नहीं. अगर नहीं एतमाद, देखें हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट पेपर आया था, उस पर हमने कमेंट्स दे दिए थे, और हमने ये जो आपकी कंसर्न है सारी एड्रेस हो रही हैं उसमें. मैं मतलब अभी इस स्टेज पे इतना कह सकता हूँ. देखें पहली बात तो ये है कि अभी हमें आप इस पे हम नेक्स्ट पे बात भी करेंगे. आप मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें, वरना परसों पर हम गप लगाएंगे और उस पर रख लेते हैं. वी विल टॉक ऑन इट. परसों मैं इंशाल्लाह आपको इस पे और थोड़ा सा व्यू दे दूंगा कि जिसको क्या हमारा, बिकॉज हम आपके बहुत दिन में सवालात होते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में कि पीटीए क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है. वी विल ट्राई एंड एड्रेस दोज ऑल्सो इंशाल्लाह. कोशिश करेंगे आपकी. शुक्रिया जी आपके आने का वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारी तरफ से आप इंशाल्लाह आपको दावत है, मंडे को मुलाकात करेंगे. बाकी हमारी तरफ से जब इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको टाइमली पहुंचाएं, बट वी विल ट्राई एंड हैव मोर ऑफ सच इंटरेक्शन इंशाल्लाह. रेगुलर रखेंगे. ठीक है जी. थैंक यू.